جی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اقرار بھائی جو کہ مایہ ناز اینکر ہیں، ایک میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ایک خاتون ہیں جو کہ مسلسل 6 سال سے یہی الزام لگا رہی ہیں کہ اقرار نے میری بیٹی کی ڈونیشن کے پیسے کھائے ہیں، جس کے بعد یہ سٹوری میں نے کور کی آج سے 2 سال پہلے نیا پاکستان کے لیے۔ تو میں نے رابطہ کیا اقرار بھائی کے بڑے اچھے دوست یاسر شامی سے، ان کو کہا کہ یہ خاتون قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، سارے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اپلوڈ نہ کریں، اقرار بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو سینڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ آپ کو موقف دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اقرار بھائی کے ساتھ بات ہوئی یاسر شامی کے تھرو، SMS موجود ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں۔ تو جس کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کے بعد کیا ہوا، دیگر لوگوں نے اس کے اوپر سٹوری کی اور پھر ان لوگوں سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ میں نے پھر موقف لینے کی کوشش کی، پھر یہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ الٹا وہاں سے غصہ ہوا ایک انسان، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو جس کے بعد خاتون مجھے مسلسل فون کر رہی تھیں، مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پیسے کھا لیے ہیں دیگر لوگوں کی طرح، آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر تب میں وائٹ نیوز پہ تھا، تو وائٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں نے وہ ویڈیو کی۔ میں نے دوبارہ رابطہ کیا لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی موقف یا کسی نے رسپانس ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد اقرار بھائی نے وہ میری ایک تصویر اپنے سریعام کے پروگرام میں چلا دی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ جس کے بعد میں نے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور کیا انہوں نے میرے سے موقف لیا تھا؟ میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے جو تصویر چلا دی، جو وہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ درست تھا؟ اس کے بعد ہی میں خاموش رہا، لیکن پھر مسلسل مجھے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا۔ تو وہ ویڈیو میں نے ٹویٹ کر دی۔ ٹویٹ کرنے کے بعد جو ان کا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا۔ مجھے پھر کہا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آپ کے خلاف ہر جانے کا نوٹس جاری کر دوں گا، لیگل نوٹس۔ تو آگے سے پھر میں نے کہا اوکے۔ جس کے بعد 35 کروڑ ہر جانے کا نوٹس انہوں نے مجھے جاری کیا ہے۔ اور ایک صحافی جو ہے وہ صحافی کی زبان پہ بات کرتا ہے، پابندیاں لگانا اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے لیکن صحافی کا کام نہیں ہوتا۔ جس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ عدالت میں ہوگا، تو ہم عدالت میں جائیں گے اور جو میرے لائر ہیں برشر حسان ہے صاحب، وہ میرے اس کیس کو دیکھیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ ہم عدالت میں چاہ رہے ہیں سر کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس ہمارا بڑا پرانا ایک ایکٹیوسٹ بھی سمجھتا ہوں اس کو، اور ایک انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ بات کرنے والا شخص ہے اور بڑا کھڑا اور دلیر آدمی ہے۔ میں تو خود بلکہ اس کو آزمایا ہے کئی انسانی حقوق کے کیسز میں، جس طرح کی صحافت اس نے کی ہے، جس طرح یہ کھڑا رہا ہے اور اس پہ پریشر آیا، اور خوشی ہوئی کہ آج بھی ایک بے قصور فیملی کے لیے، ایک مظلوم فیملی کے لیے، بے قصور ہے نہیں، وقت بتائے گا، لیکن ہمارے لیے کہ اس نے مظلوم فیملی ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے 6 سال سے، یہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات لیگل نوٹس کی، میرا نہیں خیال اس میں کوئی سبسٹنس ہے، اور بالکل ہی ایک وہ کہہ لیں پریشر اور بلیک میلنگ اور زبان بند کرنے کے لیے یہ کوشش ہے۔ اور جیسے میں اس کو جس طرح کا جانتا ہوں، اس طرح کی لیگل نوٹس سے نہ اس پہ پریشر پڑنا ہے نہ کچھ، لیکن اچھی بات یہ کہ اس نے ایک روٹ لیا، اس نے اس کو سمجھا کہ اب میں کورٹ آف لاء میں بھی مقابلہ کروں گا، تو یہ اچھی بات ہے۔ وہاں کورٹ آف لاء میں بھی ہم انشاءاللہ رپلائی جمع کرائیں گے، ہم انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اپنا رپلائی جمع کرائیں گے، اس کو جو لیگل نوٹس بھیجا اس میں ہم وہ انکشاف اور وہ باتیں بھی کریں گے جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جب کوئی خبر کرے، کسی سے سوال پوچھے تو، اور اس کے جواب میں اگر کوئی کچھ کہہ دے، تو آپ جس نے جواب دیا اس کے خلاف لیگل نوٹس بھیجیں یا جو بھی ہرجانہ کرنا ہے کریں۔
آپ ایک صحافی کو اس طرح کئی، یہ تو انس تکڑے دل کا آدمی ہے، جو کمزور دل کا ہوگا وہ کہے گا پھر چھوڑو صحافت، میں کیوں اس کام میں پڑ گیا ہوں اگر مجھے کورٹ کچہری جانا پڑے گا ہر خبر کے بعد. تو آئی تھنک یہ ایک غلط روایت سیٹ ہو رہی ہے، اور میں جس طرح کا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو عقل مندی سے ریزولو کرایا جائے گا، بجائے کورٹ میں پش کر کے اس طرح ان چیزوں کو ایسے نوٹسز کو واپس لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اس میں وہ کہہ لیں ایک صحافی برادری کی بہتری ہے. بڑا افسوس ہوا کہ اس پوائنٹ پہ چیزیں آ گئی، لیکن انشاءاللہ انس کو ریپرزینٹ کریں گے کورٹ کے اندر بھی، اور اس کی ویسے بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ دلیر ہے اور حق پہ ہمیشہ لڑتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، چاہے وہ میرے بھی کیوں خلاف ہو. تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کا آدمی، اور ایسے لوگوں کو ہمیں ہمیشہ بیک کرنا چاہیے. تھینک یو. کوئی سوال کسی نے کرنا؟ سوال یہ ہے کہ آپ اس لیگل نوٹس کی کتنی ویلیو سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک انٹرویو تھا جس میں ایک فیملی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ میرے یہ الزامات ہیں، اور ایک جو میڈیا پرسن ہے اس حوالے سے، تو اس میں اینکر کا تو اتنا نہیں ہے، اینکر کوئی اپنے پاس سے تو الزام تراشی نہیں کر رہا نا. کیا انہوں نے وہ لیگل نوٹس اس طرح کا اس فیملی کو بھی بھیجا؟ میں تو بلکہ خیر فیملی کا موقع تو فیملی دے گی، لیکن ہم تو انس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے لیگل نوٹس گئے تو ڈیلی شام کو ہر اینکر کو لیگل نوٹس ہی جا رہا ہوگا سیاستدان کی طرف سے، اور فرق کبھی کسی جج کی طرف سے، کبھی کسی جنرل کی طرف سے، کبھی کسی اور کی طرف سے. تو یہ تو لیگل نوٹس کبھی رکے ہی نہ. تو میری نظر میں سوال کرنے سے نہیں روکا جانا چاہیے صحافی کو. یہ بڑی غلط روایت سیٹ ہو رہی ہے. اچھا رام صاحب، یہ جو لیگل نوٹس ہے یہ ایک صحافی نے دوسرے صحافی کو بھیجا ہے، تو یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کردار کشی جو ہے وہ انس کر رہے ہیں؟ اور پھر کیا انس جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو کیا انس بھی ان کو لیگل نوٹس کوئی بھیجیں گے؟ میں نہیں، انس تو لیگل نوٹس کا فی الحال جواب دیں گے. ابھی ہم کوئی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ انس تو سمجھتا ہے کہ صحافی کو صحافی پہ لیگل نوٹس بھیجنا نہیں چاہیے. ہم تو صرف جواب دیں گے. ہم اپنے انٹرویوز اپنے مائک سے انس کو جواب دینا چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے ہونی چاہیے. اب کیونکہ وہ کورٹ میں معاملہ لے کے گئے تو اب تو ہم مجبور ہیں کہ ہم جواب بھی دیں، ہم کورٹ میں پوری طرح مقابلہ بھی کریں، ہم کورٹ میں وہ ایویڈنس بھی لائیں جو ثابت کریں گی. دیکھیں الزام بھی تو بڑا سنجیدہ لگا رہی ہے وہ خاتون. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک رجسٹرڈ چیریٹی کے نام کے پہ اس عورت کے نام پہ پیسے اکٹھے ہوئے جو اس عورت کو ملے نہیں، اور وہ کہہ رہی ہے سب کچھ پبلک ہوا ہے، اور مطلب آن لائن بھی ہے اور ویڈیوز بھی ہیں. تو یہ کوئی ایک کمپنی نے نہیں فراڈ کیا، کہ این جی او نے فراڈ کیا، وہ یہ عورت کہہ رہی ہے. ظاہر ہے الزام کی گہرائی میں تو جانا آپ سب پہ فرض ہے. آپ سب کو یہ سوال اٹھانا چاہیے، چاہے اس حد تک کوئی وہ صحافت نہیں ہے. این جی او کے لیے فنڈ اکٹھے کرنا صحافت نہیں ہے. اگر عمران ریاض ہمارا بھائی سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، وہ صحافت نہیں ہے، وہ انسانیت ہے، وہ فلانتھرپی ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ سوال کیا اس عورت ہے، وہ صحافت تھی. آئی تھنک کہ جو عورت الزام لگا رہی ہے اس کی بھی مطلب یہ تو اسٹیٹ کو بھی اس پہ کرنی چاہیے، کیونکہ این جی اوز کے تھرو ہی دہشت گردی بھی فائنینس ہوتی رہی ہے پاسٹ میں. این جی اوز کے تھرو ہی فورن ایجنڈے بھی فائنینس ہوتے رہے. این جی اوز کے تھرو ہی لوگ اپنے گھر کا کچن بھی چلاتے رہے. تو این جی اوز کو ایسے اگنور نہیں کر سکتے. این جی اوز کی اسکروٹنی زیادہ ہونی چاہیے پاکستان میں. اور اس خاتون کا اگر یہ الزام ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ایف آئی آر کاٹ دو اگلے پہ یا کچھ کر دو، ہم تو کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کر دو. اور وہ سب کو کہنا بھی چاہیے. میری بھی این جی او کی ہونی چاہیے انویسٹیگیٹ، کوئی اسکروٹنی تو ہونی چاہیے، کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے. اگر میں این جی او سے گھر کا کچن چلا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب کے ناموں پہ میں غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں اور غریبوں کے لیے اکٹھا کرتا ہوں، تو آئی تھنک یہ تو بڑا سیریس اور ہینیس اوفینس ہے.
تو باقی دیکھیں اب از اے بگ نیم، کافی مطلب ہم تو اپنے کافی عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں اور کریئر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان کو بھی اسی طرح ہی گرو کرتے دیکھیں. تو میری نظر میں کہ وہ ایک رسپانسبل آدمی، مائک پکڑ کے رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ نے وہ ایک عورت جس کو آپ ہی نے کہا خون کے آنسر ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کس قسم کے آنسر ہو رہی تھی، تو آئی تھنک کہ آپ میں سے صحافیوں کا جا کے اس عورت سے سوال کرنا میری نظر میں یہ کہیں سے ڈیفیمیشن ہے. سر 2016 کا یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد متعدد لوگوں نے اس کے انٹرویوز کیے ہیں، اس پہ بات کی ہے، لیکن آخر انس پہ ہی کیوں ہٹانے کا نوٹس بھیجا گیا؟ اس سے پہلے کتنے لوگ کر چکے ہیں، پھر ویڈیوز ڈیلیٹ کروا چکے ہیں، انس کو. اور دوسری بات کہ 35 کروڑ روپے کا ہٹانے کا نوٹس تو پولیٹیشین بھی اتنے نہیں بھیجتے، 5 کروڑ 10 کروڑ. مطلب کیا ڈرانا تھا، آواز کو بند کرانا تھا، کیا مقصد تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقرار بھائی کی آج کل ویلیو کتنی ہے. سیاست دان بیچارے کی ویلیو کم ہوگی، تو اس سے اقرار بھائی کی برتھ ہوگی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو وہ تو ان کے انس آپ کریں گے، آپ کی جو تصویر آپ سے پیچھے بغیر چلائی گئی ہے تو آپ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیجیے؟ ان سے ڈسکس کروں گا میں، تو جو یہ کہیں گے ہم اس کے مطابق یہ چیزیں چلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.